كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص ہے، جو میرا اور تجھاں دا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام اعظم، امام المرسلین، امام الخاتم النبیین، آمنہ دے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ معزز سامعین، ساڑھے خطبات جمعۃ المبارک دے اندر نماز دا موضوع شروع سی، اور یہ موضوع اتو تک پہنچ چکیا سی کہ اسی نماز دے اندر ہاتھ کتے بننے نے۔ اس دے متعلق جو روایات تھانوں سنائیاں سی انہاں نو دوبارہ میں سناواں گا، اور جڑے کہندے نے سینے تے ہاتھ نہیں بننے، ناف تو تھلے ہاتھ بننے نے، انہاں دی روایات تھانوں سناواں گا۔ پھر فیصلہ جڑا ہے وہ تواڈے ہاتھ ہے۔ جس طرح قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تسی پھر شکر گزار بن جاوے چاہے تسی نافرمان باویں بن جاوے جی۔ اسی دوویں رستے تواڈے سامنے کھول چھڑنے نے۔ بغیر تمہیدو نبی علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ سنانا جس دے متعلق حنفی علماء اکرام نے کچھ باتاں ذکر کیتیاں نے۔ وہ حدیث صحیح ابن خزیمہ دی اندر کتاب الصلاۃ باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ دے اندر امام ابن خزیمہ نے نقل کیتیاں نے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دے نال نماز پڑھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنا کھبا ہاتھ تھلے بایاں ہاتھ تھلے دایاں اتے رکھ کے یادہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ اپنے سینہ مبارک تے رکھا ہے۔
کتنے رکھا ہے؟ سینہ مبارک پہ رکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر سیدنا حالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع هذه على صدرہ۔ سیدنا حالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو دیکھیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ تھلے دایاں اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے تے ہاتھ رکھے سی، سینے تے ہاتھ بننے سی۔ اس دے بارے، اس حدیث دے بارے علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ بھی فرماندے ہیں ان دی حسن جیڑی سند ہے وہ بھی حسن تسلیم کیتی گئی۔ یہ روایت ٹھیک ہے، جو روایت تھانوں میں پہلے سنائیے اس دے متعلق غالباً 5 تو 6 ایسے علماء کرام نے جو حنفی حضرات نے وہ اس روایت دے بارے کی فرماندے نے۔ پہلے مولانا صاحب علامہ بدر الدین عینی حنفی اس روایت دے بارے فرماندے نے کہ اس دا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ جیڑی روایت دے بارے کہ جیڑی روایت یہ نقل کیتی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے ناف تو تھلے ہاتھ بننے ان دے بارے، اور جیڑی یہ کیڑی حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے جس دے اندر لوگ یہ دلیل پیش کر دینے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرد ابو داؤد دی کتاب پڑھایا جو پہلی جلد میں تھانوں کٹ کے دکھانا، جس دے اندر یہ روایت ذکر کیتی گئی ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ثابت ہے کہ آپ نے کھبا ہاتھ تھلے سجا اتھے تحت سرہ دے الفاظ نے کہ زیر ناف تو تھلے ہاتھ رکھے نے نماز دے وچ۔ کون میں اندر سے آجے جلے ناف تو تھلے آ ناف ہے اس تے ایتھے ہاتھ بننے نے سجاد کیڑا تھلے ہوتا ہے؟ ویکھو نا آ سجا ہے نا یہ ویکھو ہن آن طرح اس طرح بنن لگیا اس طرح بنن دیا ہویا ایسا نہ جدوں رکھے نے ہاتھ تھلے بنے ناف آئے ناف تو تھلے بننے لگ گیا، ہاتھ کیڑا تھلے چلا گیا؟ سجا چلا گیا ہے، سجا گیا ہے نا۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجا اتنے رکھیا ہے تے سجا تھلے چلا جاندہ کھبا اتنے آ جاندہ۔ اس دے اندر ایک راوی ہے، اس سند دے اندر ایک راوی ہے جس دا نام ہے عبد الرحمن کوفی۔ کون؟ عبد الرحمن کوفی۔ اور اس دے بارے اس دے متعلق کہندا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھے نے ناف تو تھلے۔ جیڑا عبد الرحمن کوفی ہے اس نے آج کتاب دے اندر موجود ہے، ان کتاب کا نام کی ہے سنن ابی داؤد۔ اس کتاب دے اندر ہی جتے اور روایت ذکر کیتی گئی ہے، جس جگہ تے ذکر کیتی گئی ہے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیتی گئی ہے، ہاتھ بننے والی جگہ ذکر کیتی گئی ہے، اس روایت دے اندر ہی ایک روایت وہ چھوڑ کے اس تو اگلی روایت دے اندر وہ راوی ہے جس کا نام عبد الرحمن کوفی ہے۔ کی نام ہے؟ عبد الرحمن کوفی۔ اے بندہ ضعیف، حدیث نو غلط بیان کرنے والا، اپنے کولوں بیان کرنے والا، جھوٹ بولنے والا ضعیف راوی ہے۔ اس دے بارے مسند سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، امام احمد بن حنبل فرماندے نے اے راوی جڑا عبد الرحمن کوفی اور راوی ضعیف ہے۔ اور راوی کی ہے
جیسے سند دے اندر راوی ضعیف ہون اور سند قابل اعتبار اور حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان کی پتا چلیا جیڑی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت پیش کر دیں او روایت ٹھیک نہیں۔ انہاں گلاں نوں یاد رکھیا جے۔ کیا آج کل جڑا مولوی تے عام جڑے لا رہے او بڑی آوی حدیث ہے آوی حدیث ہے۔ اس حدیث دا میں تھانوں جواب دیتا جڑے کہندے نے سیدنا علی المرتضی نے ہاتھ تھلے ناف تو تھلے بننے سی مندے ہاں حدیث ہے، لیکن حدیث دے وچ بھی دیکھنا کہ حدیث کیڑی ٹھیک ہے اور کیڑی نہیں ٹھیک، کیڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ثابت ہے اور کیڑی نہیں ثابت۔ جتھے حدیث حضرت علی المرتضی دی ذکر کی گئی ہے اس جگہ تے ہی اس حدیث تو اگلی حدیث چھوڑ گیا ابو ہریرہ والی، وہ تو جڑی اگلی حدیث ہے نا اس دی اندر بھی تاثر دے الفاظ نے، اور اس حدیث تو بعد امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ اے جڑا راوی جڑا عبد الرحمن کوفی ہے اے ضعیف راوی ہے۔ اے بھی سنن ابی داؤد دے اندر موجود ہے۔ جڑے مولوی پڑھ کے صرف پہلی روایت پڑھ کے دلیل پیش کر دیندے نے انہاں واسطے سبق ہے کہ مولانا صاحب صرف روایتاں نہیں ویکھنیاں، روایتاں دے پیچھے ویکھنا بندہ جڑا بیان کرنا والا وہ سچا کہ جھوٹا ہے۔ ایک بندہ سچا ہے، سچی گل کردا ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، اوندے جڑے ہم اثر بندے نے انہاں کول پوچھا جاندا ہے کہ بندہ کس طرح دا ہے، تے جڑا بندے اوندے بارے گواہی دینے جھوٹے نے، جھوٹا بندہ ہے۔ جدوں امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اے بندہ جھوٹا ہے، ضعیف ہے، پھر وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان دونوں جڑیاں حدیثاں میں تھانوں پہلے دو سنائیاں نے اے حدیثاں بالکل ٹھیک نے، اور انہاں دے بارے حنفی علماء کرام بھی فرماندے نے کہ اے حدیث جڑیاں نے ٹھیک ہے۔ ہن اسی ہاتھ بھی بان لینے، ہن ہاتھ بننے تو بعد کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اسی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ حدیث بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے، لیکن آپ تو ثابت ایک اور حدیث بھی ہے، ایک اور کا جامع دعا بھی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بنن تو بعد یہ دعا نماز تو شروع کرن جویں شروع کرتے سی تکبیر اولا تو بعد ادوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھیا کرتے سی۔ کتنی جامع دعا ہے کہ بندہ اپنے گناہاں دی معافی اپنے رب کو ہاتھ بن کے مانگ رہے ہیں۔ او دعا کیڑی ہے؟ او دعا صحیح البخاری شریف دے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 744 نمبر حدیث ہے۔ او دعا کیڑی ہے؟ بندہ کہندا اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے، اللہ میں کھڑا ہو گیا تیرے سامنے، اللہ میں بڑا گنہگار ہاں، سب تو پہلے اللہ دی تعریف بیان کرنا، اللہ اکبر، مڑ ہاتھ بن لیندہ ہے، ہاتھ بن کے اپنے رب نو کی کہندا ہے دعا یاد کرو، قسم اللہ دی دعا یاد کرو، یہ دعا بڑی کامل دے، بڑی جامع دعا جے۔ بندہ اپنے رب نو کہندا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے بندہ کہندا اللہ جی اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے تے میرے گناہاں دے درمیان انی دوری کر دے، میرے گناہ انی دور کر دے، میرے گناہاں نو اس طرح بخش دے، اتنا دور کر دے جیسے کما بعدت
بین المشرق والمغرب، جنہ مشرق تو مغرب دور ہے، اللہ میرے گناہاں نو اینا دور کر دے۔ اے میرے بندہ پھر کہندا ہے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ میرے گناہاں نو میرے تو انج صاف کر دے جی میں سفید کپڑے تو میل کڈی جاندی ہے، جی میں میل کڈی جاندی ہے، اللہ میرے گناہاں نو میرے وچوں انج دور کر دے، انج میرے وچوں دھو دے میرے گناہاں نو، میرے گناہاں نو وچوں کاٹ دے۔ اللہ یہ بندہ اتوں تک نہیں، یہ پھر اللہ نو کہندا اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہاں نو پانی دے نال دھو دے، اللہ میرے گناہاں نو برف دے نال دھو دے، اللہ میرے گناہاں نو اولیاں دے نال دھو دے۔ یہ اولے کھان والے نہیں، یہ اولے او چیز ہے جڑی بارش ہوندی ہے تے بارش دے وقت او جڑی برف باری ہوندی ہے نا، او جنوں اپنی زبان دے اندر چندرا کیا جاندا ہے، او اے بندہ ہن اللہ دے سامنے اللہ کو دعاواں مانگ رہا ہے کیس دیاں اپنے گناہاں نے گندے جویں شروع کیتی، واہ کیسیاں دعاواں نے نبی علیہ السلام نے سانو سکھائیاں نے کہ اے لوگو نماز شروع کرو، شروع کردیاں نال ہی اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافیاں منگنیاں شروع کر تے نماز ختم کرنی ہے دوست آخر تو ہی اللہ کو دعا کر لینی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر ایک اور دعا بھی ہے اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرتا واسیلا، یہ بھی نماز دے اندر دعا، جب نماز شروع کرنی ہے دعا پڑھنی ہے۔ تیسری دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تعریفاں تیرے واسطے نے، اے بابرکت نام والے وتعالی تو بلند ہے، جدک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ سچا معبود کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرن، اللہ تو سب تو وڈا ہے، تیرا سب تو وڈا ہونا، اللہ تو سب تو بڑا ہے، والحمدللہ اللہ تعریفاں ساریاں تیرے واسطے نے، کثیرن جنیاں بھی تعریفاں نے اللہ تیرے واسطے نے، وسبحان اللہ بکرتا واسیلا، اللہ میں تیری پاکی بیان کردا، اللہ تیری پاکیزگی بیان کردا، اللہ تیریاں تعریفاں بیان کردا، صبح بھی تے شام میں، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک۔ اے بندہ پھر اللہ نو کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیرے کو پناہ منگنا شیطان مردود تو، اللہ تو میں اپنی پناہ چلے لے، اے شیطان مردود تو ساڈی جان چھڑا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرے نام تو شروع کردہ، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اللہ تو رحمان بھی ہے تو مہربان بھی ہے قدردان بھی ہے۔ اے بندہ پھر کہندا ہے انہیں اے دعا بھی پڑھ لئی، انہیں تعوذ بھی پڑھ لیا، بسم اللہ بھی پڑھ لئی، ہن یہ اکلا تے کھڑا ہے، یہ سورۃ فاتحہ پڑھن لگا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ تے گل ہوئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سانو سارے نو اسی طرح نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے اور آپ دے صحابہ کرام نے دسی ہے، دیکھی ہے اور دیکھ کے پڑھی ہے، اور پھر تابعین نے پڑھی ہے، اسی طرح محدثین نے اپنی کتاب دے اندر روایت کیتا ہے۔ اللہ سانو سارے نو اسی طرح نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔